اگر آپ چاہتے ہیں کہ اتوار کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ کا نصیب چمک اٹھے، رزق آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آئے اور آپ کو کبھی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو آج 2 ربیع الاول اتوار کے دن کا یہ لمحہ آپ کی پوری زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھیں، ماہ ربیع الاول کا پورا مہینہ رحمتوں برکتوں کا سمندر ہے، لیکن 2 ربیع الاول یعنی اتوار کا دن اپنے اندر ایک ایسی عظیم راز، ایسی روحانی طاقت رکھتا ہے جو سال میں صرف ایک بار ملتی ہے، اتوار کا دن۔ اور جب اس دن میں آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر یہ خاص کلمات پڑھ لیں گے تو اللہ کی رحمت آپ کے گھر پر ایسے برسے گی جیسے بارش کا پانی برستا ہے۔ جس انسان نے بھی 2 ربیع الاول یعنی آج اتوار کے دن اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ کلمات پڑھ لیے، اس کا خالی گھر مال، دولت اور رزق کے خزانے سے بھر جائے گا۔ اس کی عمر اور مال میں ایسی برکت ہوگی کہ نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ زندگی کی بڑی سے بڑی تنگی، قرض کا بوجھ اور بے روزگاری منٹوں میں ختم ہو جائے گی، اور وہ شخص جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس میں سونے کی برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو بالکل اسی ترتیب سے کرنا ہے جو آپ کو میں بتانے والا ہوں۔ اگر آج اتوار کا دن ہاتھ سے نکل گیا اور سورج غروب ہو گیا تو پھر یہ مبارک موقع اگلے سال تک آپ کو کبھی نہیں نصیب ہوگا، پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کے ویڈیو کو 1 سیکنڈ کے لیے بھی سکپ مت کیجیے گا، ایک ایک لفظ کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیے گا تاکہ عمل کی برکت سے محروم نہ رہ سکے۔ اللہ والو، میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لیں کہ یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا۔ آج 2 ربیع الاول یعنی اتوار کا یہ مبارک دن آپ کی زندگی میں ایک عظیم معجزہ بن کر آیا ہے۔ اگر آپ نے آج کا یہ تھوڑا سا وقت نکال کر اس عمل کو نہ سمجھا اور یہ اتوار کا دن ایسے ہی غفلت میں گزر گیا تو یاد رکھیں، یہ مبارک گھڑیاں گزرنے کے بعد پھر پورا سال پچھتاوے کے سوا آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ بہت سے لوگ وظائف تو کرتے ہیں، لیکن ان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ آدھی بات سن کر چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اسی لیے میں آپ سے بار بار التجا کر رہا ہوں کہ ذرا دھیان سے، مکمل توجہ اور سکون کے ساتھ اس ایک بات کو سنیں، اچھی طرح سمجھیں۔ آپ کا صرف چند منٹ کا فوکس آپ کے سالوں کے دکھ، درد اور تمام پریشانیوں کو ختم کر سکتا ہے۔ جو شخص بھی سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ آج اس عمل کی شرائط کو سمجھ کر کر لے گا، اللہ کی ذات اسے کبھی مایوس نہیں لوٹائے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، اب ذرا توجہ کے ساتھ وہ طریقہ سمجھ لیں جو آپ نے 2 ربیع الاول اتوار کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر کرنا ہے، کیونکہ جب تک انسان عمل کا اصل اور صحیح طریقہ نہیں جان لیتا، اس وقت تک اسے وہ فیض اور برکات نہیں ہوتی جو وہ چاہتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ویسے ہی عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب اور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنے جوش پر ہوتی ہیں کہ جو شخص بھی سچے دل سے ایک بار پکارتا ہے، اللہ پاک اس کی خالی جولی کو اپنی نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ بالخصوص 2 ربیع الاول یعنی اتوار کا دن ایک نہایت بابرکت دن ہے، کیونکہ اتوار کا دن ایک نئے باب اور نئی شروعات کا دن ہے، اور جب اس دن میں آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے رزق، کاروبار اور خوشحالی میں بے پناہ برکتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو شروع کرنے کا سب سے پہلا اور بنیادی قدم کیا ہے، اس بات کو بڑی باریکی سے سمجھیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے دل و دماغ کو بالکل سکون میں لانا ہے اور شروعاتی کلمات کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جیسے ہی آپ 3 بار تعوذ پڑھتے ہیں، آپ کا دل ہر قسم کی شیطانی رکاوٹوں سے پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت اور مدد شامل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ 5 مرتبہ اس طاقتور کلام کو پڑھنا ہے، جو کلام آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ یہ تینوں بنیادی ورد مکمل کر لیں تو اب آئے گا سب سے اہم اور حفاظتی طریقہ جو اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی وہ راز ہے جو بہت سے وظائف بتانے والے آپ کو نہیں بتاتے۔ آپ نے ان شروعاتی کلمات کو پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر ہلکی سی پھونک مارنی ہے، یعنی دم کرنا ہے۔ پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے اوپر پورے چہرے، سر اور وجود پر اچھی طرح سے پھیرنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے پیارے بھائیوں، جب انسان کوئی بڑا اور مبارک عمل شروع کرتا ہے تو شیطان اور حاسدین کی نظر اس عمل پر حملہ کرتی ہے۔ شیطانی وسوسے آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آپ کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے آپ کے عمل کی روحانی طاقت اور تاثیر کمزور پڑ جاتی ہے۔ لیکن جب آپ یہ حفاظتی طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے وجود پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں تو آپ کے گرد ایک روحانی حصار قائم ہو جاتا ہے۔ آپ ہر قسم کی نظر بد، حاسدوں کی جلن اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی نیت اور آپ کا دھیان مکمل طور پر اپنے اصل مقصد اور اللہ کی ذات پر جم جاتا ہے۔ کوئی بھی وسوسہ آپ کے عمل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہی عمل میں کامیابی کی سب سے بڑی شرط ہے۔ اس لیے اس ابتدائی مرحلے کو بالکل اسی ترتیب اور دھیان کے ساتھ مکمل کرنا ہے، تاکہ آگے جا کر جو 33 بار کا مرکزی وظیفہ آپ پڑھیں گے اس کا پورا فائدہ اور فوری اثر آپ کو مل سکے۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب آتا ہے اس پورے عمل کا سب سے اہم اور مرکزی حصہ، یعنی نیت کا طریقہ۔ صرف زبان سے الفاظ ادا کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنی نیت کو درست نہ کر لیں۔ بہت سے لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے وظائف کیے، اتنی دعائیں مانگی، لیکن ہمیں ان کا اثر اور فائدہ محسوس نہیں ہوا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عمل تو کرتے ہیں، وہ عمل کرتے وقت اپنی نیت کا واضح اقرار نہیں کرتے۔ آج 2 ربیع الاول کے اس بابرکت عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے دل اور زبان سے اپنی حاجت کو ایک بار سچے دل سے لازمی دہرانا ہے۔ اگر آپ بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری نہیں مل رہی، تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اے اللہ، اس مبارک دن کے صدقے مجھے حلال اور بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، راستے نظر نہیں آ رہے، تو قرض کی ادائیگی کی نیت کریں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، گود سونی ہے، تو نیک اور صالح اولاد کے لیے التجا کریں۔ اگر گھر میں تنگی، فکر اور برکت کا خاتمہ ہو چکا ہے تو مال و دولت اور رزق کے کشادگی کی نیت کریں۔ یہ وہ باریک اور راز کی باتیں ہیں جو عام طور پر آپ کو کوئی نہیں بتاتا۔ لوگ صرف طریقہ بتا کر آگے نکل جاتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو عمل میں کامیابی کے اصل راز بتائے جائیں۔ جب آپ صحیح نیت کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ پورا اثر ہوگا اور بند راستے فوراً کھل جائیں گے۔ نہیں یقین آتا تو ایک بار اس عمل کو میرے کہنے پر کریں۔ نیت کی طہارت کے بعد اب عمل کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود پاک تمام وظائف اور دعاؤں کی روح ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم اور مقبول ذکر ہے جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ درود ابراہیم کی برکت سے انسان کی تمام تر پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، چہرے پر نور آتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے راستے کھلتے ہیں۔ جب آپ 2 ربیع الاول اتوار کے اس بابرکت دن باوضو ہو کر 11 بار پورے دل اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو آپ کے عمل میں معجزاتی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ یہی درود آپ کی التجا کو سیدھا رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ دلاتا ہے۔ اس لیے گنتی کا خاص خیال رکھتے ہوئے بغیر کسی سے بات کیے بالکل 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم مکمل کرنے کے بعد دھیان اور توجہ سے اس اگلے مرحلے کو سمجھیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، کوئی بھی روحانی عمل جب پورے اداب کے ساتھ کیا جائے تو اس کا اثر چند لمحوں میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو تاکید کر رہا ہوں کہ جب آپ یہ مبارک عمل کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلے باوضو ہو جائیں۔ اگر ممکن ہو تو کوئی اچھی خوشبو یا عطر اپنے کپڑوں پر لگائیں، اپنے وجود کو معطر کریں
جب آپ پاکیزگی، باوضو حالت اور معطر ماحول میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور عمل کے اندر ایک ایسی معجزاتی روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے جو آپ کے ہر بند کام کو فوری کھول دیتی ہے۔ اب 2 ربیع الاول اتوار کے اس عظیم و شان دن آپ نے جس مقدس کلام کا ورد کرنا ہے وہ قرآن کریم کا وہ عظیم معجزہ ہے جسے ہم آیت کریمہ کہتے ہیں۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کوئی عام کلمات نہیں، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی وہ تاریخی اور مقبول ترین دعا ہے جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کی گھبراہٹ، اندھیروں اور مصیبت کے وقت مانگی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ان کی پکار کو سن لیا، انہیں اس غم اور مصیبت سے نجات عطا فرمائی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ یعنی قرآن خود اس بات کا گواہ ہے کہ جو بھی شخص سچے دل سے ان کلمات کو پکارے گا اللہ پاک اسے ہر قسم کی تنگی سے نکالے گا۔ پیارے بھائیوں، آیت کریمہ کا ایک عظیم معجزاتی وظیفہ ہے جو مشکل سے مشکل ترین حالات کو آسان کر دیتا ہے۔ اگر آپ پر سالوں سے قرض کا پہاڑ جیسا بوجھ ہے، اگر آپ عدالتوں، قانونی مقدمات یا دشمنوں کے شر میں پھنس چکے ہیں، یا اگر آپ نااہل بیماریوں اور پریشانیوں کی قید میں ہیں، تو یہ کلام آپ کی نجات کا واحد ضامن ہے۔ یہ کلام ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اللہ کے بندوں نے اس کلام کو وسیلہ بنایا، اللہ نے فقیر کو بادشاہ بنا دیا، محتاجوں کو غنی کر دیا، بند راستوں کو معجزاتی طور پر کھول دیا۔ ماہ ربیع الاول کی 2 تاریخ اور اتوار کا دن اس عمل کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر پوری کائنات پر رحم فرمایا۔ اتوار کے دن اس خاص دن جب آپ یہ کلام پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمت بے ساختہ آپ پر متوجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے بھی کمنٹ سیکشن میں جا کر پورے خلوص دل سے الحمدللہ ضرور لکھیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس مبارک مہینے میں اس اتوار کے دن یہ عظیم عمل سننے اور کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ شکر ادا کرنے سے اللہ نعمتوں کو اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس آیت کریمہ کو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے، نہ 33 سے ایک بار کم پڑھنا ہے، نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ جب آپ ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار یہ آیت کریمہ مکمل پڑھ لیں گے تو اس کے فوراً بعد جو دوسرا کام آپ نے کرنا ہے، اس کا معجزہ اور برکت سن کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ کلام آپ کی زندگی سے غریبی اور تنگی کو ایسے ختم کرے گا جیسے اندھیرا اجالے کو ختم کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آیت کریمہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار مکمل پڑھنے کے بعد اب آپ نے قرآن مجید کی سب سے مختصر لیکن سب سے طاقتور اور معجزاتی سورت سورہ کوثر کی طرف آنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ مبارک صورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے اور بے شمار خیر و برکت کی خوشخبری سنانے کے لیے نازل فرمایا۔ اس صورت میں حوض کوثر کا ذکر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مبارک مہینے میں سورہ کوثر کو اپنا وظیفہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کبھی محتاج نہیں رکھتا۔ 2 ربیع الاول یعنی اتوار کا دن اور سورہ کوثر کا امتزاج ایک ایسا روحانی ہتھیار ہے جو آپ کی زندگی سے ہر قسم کی منفی طاقتوں کو پلک جھپکتے میں جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اگر آپ پر سالوں سے حسد کی نظر ہے، حاسدوں کی جلن ہے، آپ کے کاروبار یا گھر کو باندھ رکھا ہے، یا آپ کا گھر نظر بد، جادو، تعویذات اور جنات کے بد اثرات کا شکار ہے، تو 2 ربیع الاول اتوار کو یہ سورت پڑھنا ان تمام بیماریوں، رکاوٹوں سے نجات کا سب سے تیر بہدف اور خاص ترین عمل ہے۔ یہ سورت نہ صرف تمام شیطانی اسیب اور جادو کو جلا کر راکھ کرتی ہے بلکہ آپ کے رزق اور برکت کے راستوں کو معجزاتی طور پر کھولتی ہے۔ اتوار کے اس بابرکت دن آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کی تلاوت مکمل کریں گے تو آپ خود اپنے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اپنے ماحول میں روحانی روشنی اور حفاظت کا احساس محسوس کریں گے۔ سورہ کوثر کے بعد
اب یہ وہ خاص اور نازک وقت آ چکا ہے جب آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے، اپنے رب سے لاڈ اور پیار کے ساتھ مانگنا ہے اور اپنی بڑی سے بڑی حاجت کو معجزاتی طور پر پورا کروانا ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے قرآن کریم کی سب سے لاڈلی اور محبوب صورت سورہ اخلاص کا سہارا لینا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ صورت اللہ رب العزت کو اتنی زیادہ محبوب ہے کہ جب کوئی بندہ اس صورت کو پڑھتا ہے تو رب کریم کی رحمت بے ساختہ جوش میں آ جاتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن مجید کے برابر ہے۔ یہ وہ مقدس صورت ہے جو انسان کے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے، گھر سے فکر و فاقہ اور تنگی کا نام و نشان مٹا دیتی ہے اور بند تالوں کو ایسے کھولتی ہے جیسے کبھی کوئی رکاوٹ تھی ہی نہیں۔ آج 2 ربیع الاول اتوار کے اس انتہائی برکت والے دن یہ عمل کرتے وقت آپ نے اپنے دل میں کامل یقین رکھنا ہے۔ آپ کی کوئی بھی ایسی حاجت ہو جو سالوں سے پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی ایسا مقصد ہو جو ناممکن نظر آ رہا ہو، چاہے وہ قرض کی اداکاری ہو، نوکری کا حصول ہو، بیماری سے شفا ہو یا بے اولادی کا دکھ ہو، اس صورت کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے غیب کے ایسے راستے پیدا فرمائے گا۔ آپ نے 2 ربیع الاول یعنی اتوار کے اس مبارک موقع پر ہاتھوں کی انگلیوں پر سورہ اخلاص کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ اس صورت کا 33 بار ورد مکمل کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کی دعا فوری طور پر قبولیت کے دروازے پر دستک دے چکی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعد اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو رات دن محنت کرتے ہیں لیکن ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی بالکل قریب آ کر ہاتھوں سے نکل جاتی ہے یا مشکلات اور پریشانیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لے رہی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کا شمار انہی پریشان حال لوگوں میں ہے تو آج 2 ربیع الاول اتوار کے اس مقدس اور خاص دن آپ نے مغرب کی اذان سے پہلے اس عظیم الشان اور طاقتور کلام حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ وہ مبارک اور معجزاتی کلمات ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے سخت ترین حالات میں پکارے اور اللہ پاک نے پلک جھپکتے ان کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیا۔ آج اتوار کے دن جس گھر میں یہ عمل کامل یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے، اللہ کی قسم اس گھر پر رزق، دولت اور برکت کی ایسی بارش ہوگی کہ اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا اور آنے والی نسلوں سے غریبی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ یاد رکھیں، اتوار کا یہ مبارک دن اور ربیع الاول کی یہ گھڑیاں آپ کو بار بار نہیں ملیں گی۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ مغرب کی اذان سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھائیں، جو مانگنا ہے مانگے۔ آج رب کریم کی بارگاہ سے مانگنے اور اپنی جولیاں بھرنے کی خاص گھڑی ہے۔ اس عظیم کلام کو آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بالکل 33 بار پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی اس کلام کا ورد 33 بار کر لیتا ہے، اس کی تمام رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، اب آخر میں آپ کو اللہ والوں کی کامیابی اور ہر وظیفے کی قبولیت کا وہ سب سے بڑا اور پوشیدہ راز بتانے والا ہوں جس کے بغیر دنیا کا کوئی وظیفہ یا عمل کبھی بھی مکمل اور کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ عظیم الشان راز ہے استغفار، یعنی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اپنے رب سے اپنے لیے توبہ کرنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں ہم سے بے شمار گناہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہی گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے آگے لوہے کی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم وظائف تو بڑے شوق سے کرتے ہیں، لیکن جب تک استغفار کے ذریعے اپنے دل کو گناہوں کے زنگ اور آلودگی سے پاک نہیں کرتے، تب تک ہمارے اعمال میں وہ تاثیر پیدا ہی نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ ماہ ربیع الاول میں استغفار کی فضیلت اور اہمیت تو کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ پاکیزہ مہینہ ہے جس میں رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ علماء اکرام اور اولیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام دکھ غم ختم فرما دیتا ہے اور اسے ایسے معجزاتی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔
اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک سچا اور معجزاتی واقعہ ضرور سنیے گا۔ مشہور محدث امام احمد بن حنبل ایک سفر کے دوران ایک قصبے میں رات گزارنے کے لیے ایک غریب نان بائی کے پاس ٹھہرے۔ امام نے دیکھا کہ وہ شخص روٹی کا پیڑا بناتے، آٹا گوندتے، تندور میں لگاتے ہوئے مسلسل اپنی زبان سے استغفر اللہ کا ورد کر رہا ہے۔ امام نے حیران ہو کر پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے اتنے لمبے عرصے سے استغفار کر رہا ہے، کیا اس کی برکت سے تیرے ساتھ کوئی معجزہ ہوا؟ اس غریب شخص نے مسکرا کر جواب دیا، اللہ کی قسم، میں نے زندگی میں اللہ سے جو بھی دعا مانگی وہ فوراً قبول ہوئی، سوائے ایک دعا کے جو ابھی تک زیرو یعنی پوری نہیں ہوئی۔ میں نے اللہ سے التجا کی کہ مجھے اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم اور امام احمد بن حنبل سے ملا دے۔ یہ سن کر امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، سبحان اللہ، تیرے اس استغفار کی طاقت نے احمد بن حنبل کو خود تیرے گھر لا کر کھڑا کیا۔ یہ ہے استغفار کی معجزاتی طاقت۔ آج 2 ربیع الاول اتوار کے اس بابرکت دن آپ نے اس مبارک استغفار کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ گناہوں کی معافی مانگ کر اپنا عمل مکمل کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کی تنگی اور پریشانیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، آپ کو ان کی آمد کی خوشی ہے، تو ابھی کومنٹ سیکشن میں جا کر پورے یقین اور عقیدت کے ساتھ سرکار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا لازمی لکھیں۔ آپ کا ایک بار محبت سے مرحبا لکھنا بارگاہ رسالت میں آپ کی حاضری اور قبولیت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اللہ رب العزت سے سچی دل سے دعا مانگیں، یا رب کریم 2 ربیع الاول اور اتوار کے اس مبارک دن کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں حلال اور کشادہ رزق عطا فرما، ہمارے گھروں سے بیماریاں، نچاکیاں، قرض کا بوجھ، تنگ دستی دور فرما، ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما، آمین یا رب العالمین۔